پاکستان پہ ان کے لیے جو فیسلٹیز ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. یہ میرے پاس ویڈیو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ریٹرننگ اوورسیز پاکستانیوں سے رشوت لی جا رہی ہے. کسٹم والے کسی کو نہیں بخش رہے. 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ چائے کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے. میں آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پہ CCTV کیمرے لگائیں. جب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں نا جی Let me assure you کہ we are determined کہ overseas پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو آپ کی تجویز ہے اس کے مطابق ہم نے جتنے پاکستان میں امیگریشن کاؤنٹرز ہیں ان کے اوپر CCTV لگایا ہے, اور اس کا ایک ٹرمینل میرے آفس میں بھی ہے, اور جو اس ادارے کے ایٹم ان کے پاس بھی ہے. لیکن جو کسٹمز ہیں, کسٹم کو بھی ہم CCTV پہ لے کے آئیں گے تاکہ وہاں پر کسی قسم کی رشوت کسی اوورسیز پاکستانی سے نہ لے کے لی جائے. اسی طرح آپ کو یہ بھی میں آپ کی تقریب کے دوران ایئرپورٹ کا ایشو ہائیلائٹ ہوا, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کہتے ہیں کسٹم, امیگریشن, پولیس اور امیگریشن کی جو اسٹاف ہے یہ کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے. اور اس پر میں نے بہت دفعہ یہاں پر چودھری نثار سے بھی میں نے ایشو ریز کیا تھا. یہ آپس میں بانٹتے ہیں پیسے, اور اس پر کنٹرول کیا گیا تھا فیصل صالح حیات کے دور میں جب وہ وزیر داخلہ تھے. تو یہ ایک بدنامی کا اڈا ہے, خاص کر کے پٹوار کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اس کو آپ دیکھیے گا. دوسرا میرا کوشچن ہے, ون ویری گڈ ون, وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کو یہ پاکستان سے ویریفائی کرتے ہیں, اس میں بہت ٹائم ہوتا ہے. میرا اپنا پاسپورٹ 1 سال اس کو لگا ہے, یعنی وہاں IB سے وہ کہتے تھے IB میں آؤ, میں IB میں گیا نہیں, اس کو 1 سال کے بعد ملا. ابھی ریسنٹلی ایک کیس میں نے بھیجا ہے جو منیر صاحب کے نوٹس میں ہے. 1 سال پہلے اس آدمی نے پاسپورٹ اپلائی کیا, کیونکہ ہوم آفس, برٹش ہوم آفس نے پاسپورٹ اس کا غائب کر دیا تھا, کہیں گم ہو گیا ان سے. اس نے یہاں اگر اپلائی کیا, انہوں نے پاکستان بھیج دیا. 1 سال تک وہ آدمی یہاں چکر لگاتا رہا کہ مجھے یہ لکھ کے دے دو کہ میرا ویریفیکیشن جو ہے پاکستان سے ابھی تک نہیں ہے. اس کا ویزا ختم ہو رہا ہے, ودن 2 ویکس اس نے اپلائی کرنا ہے. تو ویریفیکیشن کے لیے جو پاکستان میں ڈاکومنٹ یہاں سے بھیجے جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس کو ہمارے اوپر ریل کرنا ہے. میں آپ سے یہ آپ کا جو مسئلہ ہے
ہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہے صوبائی حکومتوں سے بھی، کیونکہ جب ایسے باہر سے کیسز آتے ہیں تو ان کی پھر ویریفیکیشن کرنے کے لیے لوکل پولیس کے پاس بھی ریکارڈ دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور بسا اوقات جو مقامی پولیس ہے وہ اس کے اندر دیر کرتی ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک میٹنگ بلا رکھی ہے صوبوں کے تعاون کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستانیوں کی ویریفیکیشن ہے بسا اوقات یہ اس کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے، جو لوگ انلیگل باہر پکڑے جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈاکومنٹس یا تو جان بوجھ کے ضائع کر دیتے ہیں یا وہ پیش نہیں کر سکتے، پھر ان کا جو سٹیٹس ہے وہ آپس میں تنازع میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ وہ پاکستانی سٹیزن ہے وہ ڈیپورٹ نہیں ہو سکتے یہاں سے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے پروسیس کو طے کریں۔ تھینک یو سر، کا دورہ کیا آپ جب سے